مولا کے قریب تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت امیر معاویہ نے تو خود یہ جملے بولے جو نہایا میں ہے کہ علی کے جوتے آل ابی سفیان کے سروں پر ہے، علی کے جوتے آل ابی سفیان کے سروں پر ہے۔ انہی عبدالعزیز پر ہاروی کے پڑھ لو۔ حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کہ آپ افضل کے مولا علی افضل؟ امیر معاویہ پاک فرماتے ہیں تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں افضل کے علی افضل؟ امیر معاویہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم جو مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں نا وہ صرف مجھ معاویہ سے افضل نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل ہے۔ انت افضل علی، اے معاویہ رضی اللہ عنہ آپ افضل ہیں یا علی؟ سیدنا معاویہ لڑائی بغض کی نہیں تھی، فرمایا کیا پوچھتا ہے، میں افضل ہوں یا علی؟ فرمایا سن، خطوط من علی خیر من آل ابی سفیان۔ فرمایا علی کا قدم اور علی کا جوتا ساری اولاد ابو سفیان مجھ سمیت افضل ہے۔ تو علی کی بات کرتا ہے، میں معاویہ کہتا ہوں میرا باپ سفیان اور ہماری سارے خاندان پر علی کا جوتا افضل ہے۔ پوچھا کہ آپ افضل کے مولا علی افضل؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تو مجھ سے پوچھتا ہے میں افضل کے مولا علی افضل؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا خدا کی قسم مولا علی نے جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں وہ خط صرف مجھ معاویہ سے افضل نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے تھے کہ وہ سابقون الاولون میں ہیں وہ افضل ہیں، نہیں، فرمایا ہائے ہائے ہائے، فرمایا مولا علی نے جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں وہ خط مجھ معاویہ سے افضل نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے دو حضرات کے مختلف اوقات میں کیے گئے خطابات کے ویڈیو کلپس سماعت فرمائے ہیں۔ یہ دونوں حضرات ایک ہی روایت پیش کر رہے ہیں اور یہ روایت علامہ عبدالعزیز پرہاروی کی کتاب الناہیہ کے حوالے سے انہوں نے پیش کی۔ گو کہ ایک صاحب کو تسامح ہوا، غلطی ہو گئی ان سے کہ انہوں نے کتاب کا نام درست نہیں لیا، لیکن یہ کتاب الناہیہ کے حوالے سے ہی اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اور روایت آپ سن چکے کہ حضرت امیر معاویہ سے سوال کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بتائیں کہ آپ افضل ہیں یا مولا علی؟ تو آپ نے فرمایا خطوط من علی خیر من آل ابی سفیان۔ آپ دونوں حضرات کا ترجمہ بھی سماعت فرما چکے کہ ایک صاحب نے ترجمہ کیا کہ مولا علی کے قدم اور جوتے جو ہیں وہ افضل ہیں پوری آل ابی سفیان سے، اور ٹکا ٹکا کے کہا گیا کہ پوری آل ابی سفیان سے افضل ہیں۔ اور دوسرے صاحب نے ترجمہ کیا کہ مولا علی کے جو خطوط ہیں، یعنی ان کے نزدیک جو عربی کے اندر لفظ خطوط ہوتا ہے تو اس کا معنی وہی اردو والے خطوط ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کا معنی خطوط کیا اور کہا کہ جو مولا علی کے خطوط ہیں یہ پوری آل ابی سفیان سے افضل ہے۔ آل ابی سفیان میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بالخصوص حضرت سیدہ طیبہ ام المومنین ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ وہ بھی آل ابی سفیان میں ہیں۔ کیوں کہ وہ بھی حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حضرت سیدہ ام حبیبہ یہ نبی علیہ السلام کی بیوی، ہم مومنوں کی ماں، اور یہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں بھی داخل، صحابہ میں بھی داخل ہیں، اور حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں۔ یہ بات بھی یقینی تمام اہل علم کے پیش نظر ہے کہ انسان کا جوتا ہو یا انسان کا خط ہو یا اس کا کاغذ ہو، یہ ساری چیزیں انسان کی ذات کا غیر ہے۔ یہاں مولا علی کا ہاتھ یا مولا علی کا بال یا مولا علی کا ناخن یا مولا علی کا دل یا مولا علی کا سر یا مولا علی کی آنکھیں نہیں، بلکہ ایک جگہ پر مولا علی کے جوتوں کو اور دوسری جگہ مولا علی کے لکھے ہوئے خطوں کو نبی علیہ السلام کی بیوی سے اور صحابہ سے افضل قرار دیا گیا، اور جس روایت کو سامنے رکھا گیا وہ روایت موضوع ہے۔ میرا مفتیان دعوت اسلامی سے بالخصوص اور بالخصوص الخصوص جو ہے مفتی احسان اتاری صاحب، مفتی قاسم صاحب سے، اور بالعموم پورے دنیا میں موجود جو اہل علم ہے، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں اور پوری قوم کی یہ رہنمائی فرمائیں کہ کیا ایک موضوع روایت کو سامنے رکھ کر اس کا ترجمہ غلط کرتے ہوئے کہیں خط ترجمہ کیا جائے اور کہیں پر جوتے ترجمہ کیا جائے اور ان کو صحابہ سے اور بالخصوص نبی علیہ السلام کی بیوی سے افضل قرار دیا جائے، تو کیا اس میں صحابہ کی یا اہل بیت کی اور بالخصوص زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کی بے ادبی اور گستاخی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس طرح کے جملے اگر کوئی آئندہ بھی بولے تو یہ بے ادبی گستاخی میں آئیں گے یا نہیں؟ اور یہ روایت اسی کتاب کے حوالے سے فیضان
امیر معاویہ نامی کتاب جو دعوت اسلامی کے زیر تمام چھپی ہے اس میں بھی ذکر کی گئی ہے، اور اس میں اس روایت کا ترجمہ صرف نقوش کیا گیا ہے کہ حضرت مولا علی کے نقوش وہ آل ابی سفیان سے افضل ہیں۔ اب میرا سوال ہے کہ بتایا جائے کہ جہاں خط جو کہ ذات کا غیر ہوتے ہیں، اور جوتے، اور یقیناً یہ جو لفظ جوتا ہے یہ انسان کے پورے جو متعلق چیزیں ہوتی ہیں اس میں سب سے جو گھٹیا چیز ہوتی ہے وہ جوتا ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تو میرے جوتوں کے برابر بھی نہیں۔ تو اب یہ اس طرح کے جملے جو صحابہ کے بارے میں استعمال کیے گئے تو کیا یہ ان کی بے ادبی اور گستاخی بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اور میں پھر ایک اور حوالے سے بھی یہاں توجہ دلانا چاہوں گا علماء کی، اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ مجھ سے سبقت لسانی کے حوالے سے 2-3 معاملات سرزد ہوئے تھے، جس پر میں نے اللہ کے حضور ایک بار نہیں بلکہ ایک چیز پر بار بار جب اس کو ہائی لائٹ کیا گیا اور توجہ دلائی گئی تو میں نے بار بار علل اعلان اس سے توبہ اور رجوع کیا، اور آخری دفعہ میں نے مدینہ منورہ میں جا کر سرکار کے روضے اطہر کے سامنے اس چیز کا علل اعلان اعتراف بھی کیا، اور وہاں پر میں نے اس سے رجوع کیا۔ تو اس پر پورے ملک میں یہ شور ڈالا گیا کہ جناب بار بار یہ ایسا کیا جاتا ہے تو اس بندے کی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو میرا انہی حضرات سے کہ جنہوں نے چیخ و پکار پورے ملک میں کی تھی ان سے ایک گزارش ہے کہ حضرت قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جو جوتوں کے حوالے سے گفتگو ہے یہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 6 سے زیادہ مرتبہ ارشاد فرمائیے۔ ان کی 2 ویڈیو کلپس تو آپ نے یہ سنے، اس سے کے علاوہ چند ویڈیو کلپس وہ ہیں جس پر وہ پہلے توبہ اور رجوع کر چکے ہیں۔ اب میرا انہی علماء اور مفتیان اعظام کے انداز سے ایک سوال ہے، اور بالخصوص حضرت قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب، میں سادات کی عزت کرتا ہوں لیکن قبلہ شاہ صاحب اگر ان کے سامنے کو کٹا ہوا بھی کسی عالم کا کلپ آ جائے تو وہ عوامی مجمع میں داد لینے کے لیے پورے زور اور قوت کے ساتھ فتویٰ صادر فرماتے ہیں۔ میرا ان سے گزارش ہے، تمام مفتیوں سے، تمام لوگوں سے، کہ جنہوں نے میرے حوالے سے پچھلے اتنے عرصے سے شور ڈالا تھا فتاوی رضویہ سامنے رکھ کر، تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب جنہوں نے ایک ہی صحابی حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ کئی مرتبہ بے احتیاطی کی، گو کہ 1-2 دفعہ انہوں نے توبہ اور رجوع کیا، لیکن اب پھر ایک دفعہ انہوں نے معاملہ کیا، اور یہ معاملہ ایک دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ صادر ہوا، اور قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جلسے کے اندر گو کہ یزید کو انہوں نے گالی دی، لیکن وہ گالی ایسی تھی کہ جس میں سیدھا ڈائریکٹ اٹیک حضرت امیر معاویہ پر، یعنی باپ کی گالی انہوں نے دی تھی یزید کو۔ تو بعد میں گو کہ ان کو خیال آیا، یہ کسی نے توجہ دلائی، تو وہ ویڈیو کلپ اس غائب کر دیا گیا اس خطاب کا، لیکن آج بھی ایسے درجنوں لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے اس گفتگو کو سنا، اور ایک پورے 20-30 لوگوں کے مجمع میں انہوں نے گواہی دی کہ شاہ صاحب نے ایسا ارشاد فرمایا تھا۔ اب ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اس پر انہوں نے توبہ اور رجوع کیا یا نہیں، انہوں نے مجمع عام کے اندر وہ گفتگو کی تھی، اگر بہتر ہوتا کہ وہ اس کی وضاحت کرتے اور توبہ و رجوع کرتے تو بہتر تھا۔ ہم وہ جانے اور ان کا رب جانے، میرے پاس ویڈیو کلپ نہیں کہ میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں، میرے پاس صرف گواہی ہیں، تاہم اس پہ شاہ صاحب انکار بھی فرما سکتے ہیں۔ لیکن میرا مفتیان کرام سے یہ سوال ہے کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب بار بار حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے یہ گھٹیا جملے کیوں بولتے ہیں؟ تو اب بتایا جائے کہ کیا ان کی توبہ فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو دوسرے صاحب ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے، یہ صاحب اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہزادوں حضرات حسنین کریمین کو اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر کو لگڑ قرار دے چکے ہیں۔ یہ باطنی خلافت کے حوالے سے ان سلاسل طریقت کا جب ذکر ہوتا ہے تو بھائی مولا علی کے بعد حسن بصری کیوں ہے، مولا حسن کیوں نہیں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، مولا حسین کیوں نہیں ہے؟ اور ادھر ابو بکر پاک کے بھی بیٹے صحابی، ادھر بیٹا نہیں ہے، ادھر سلمان فارسی ہیں، سمجھ کوئی نہیں آئی۔ ابو بکر پاک نے بھی اور مولا علی پاک نے بھی بتا دیا کہ ہر لگڑ نو سجادہ نشین نہ بنا چھوڑے کرو۔ ابو بکر پاک نے بھی اور مولا علی پاک نے بھی بتا دیا کہ ہر لگڑ نو سجادہ نشین نہ بنا چھوڑے کرو۔ ابو بکر پاک نے بھی اور مولا علی پاک نے بھی بتا دیا کہ ہر لگڑ نو سجادہ نشین نہ بنا چھوڑے کرو۔ اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کے خاندان کی بے ادبی اور گستاخی وہ کر چکے ہیں، جس پر ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا، اور بعد ازاں انہوں نے اس سے توبہ اور رجوع کیا، اور اس کے علاوہ بھی خاندان رسول کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے یہ بے ادبی اور گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو میرا دعوت اسلامی کے مفتیوں سے ان کے حوالے سے بھی سوال ہے، گو کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ ادھر بہت کم نگاہ فرمائیں گے، اس کی وجہ یہ کہ جو دعوت اسلامی کی مرکزی قیادت ہے وہ
ادھر اور یہ ادھر ان کا الیک سلیک کافی موجود ہے، بالخصوص مجلس شورا کے جو اراکین ہیں وہ ان حضرت صاحب کے پاس آنا جانا ان کا بہت زیادہ رہتا ہے، اور مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، لیکن جو سامنے وجوہات ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ بھی اسی خطائی گروپ کے سرگرم رکن ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی بیٹی کو خطا پر کہتے ہیں، اور دوسرا ان کی بد کلامی، بد زبانی، گالم گلوچ اور ان کی زبانی جو فائرنگ ہے اس سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کے دل زخمی ہوئے ہیں، اور ان سب کا تعلق اہل بیت کے محبین کے ساتھ ہے۔ تو شاید اس وجہ سے بھی دعوت اسلامی ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر وہ بندہ جو اہل بیت کے خلاف سرگرم ہو کر بولتا ہے اور اس کی زبان سے بکواس بازی اور بے ادبی جو ہے نا نکلتی ہے، تو دعوت اسلامی کے مرکز کی طرف سے ایسے لوگوں کو پوری پروموشن ملتی ہے۔ یہ وجہ تو شاید وہی بتا سکتے ہیں کہ اس میں وجہ کیا ہے۔ تاہم ہم یہ بھی سوال پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو بار بار حضرت صاحب گستاخیاں اور بے ادبیاں کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ذرا آپ اپنا موقف واضح فرمائیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں فتوے کا جو ہے نا قلم حرکت میں نہیں آتا؟